افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ نبوی نہج پر نہیں ہے. اس کی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ جو معلم خیر امت کہلاتا، معلم نبی کی امت خیر امت کہلاتی تھی، وہ دنیا میں سچر کمیٹی کی رپورٹیں ہماری مذاق اڑا رہی ہیں کہ مذاق کا خیز صورتحال. تو اس موقع پر مجھے آپ حضرات سے یہ بات ضرور عرض کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے شرف نوازے ہیں. جو ہے اس میں ایک شرف یہ ہے کہ ہمیں شرف انسانیت اور آدم علیہ السلام کی اولاد بنایا ہے. دوسرا شرف یہ ہے کہ ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور محمدی مسلمان بنایا. تو حضرت آدم علیہ السلام، اب ظاہر ہے کہ یہ شرف ہے تو اس کا ایک امتیاز اور اختصاص بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کی شرف کی پہچان ہوتی ہے. یہ قاعدہ ہے، سنت اللہ ہے. حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے قرآن پڑھا ہوگا یقیناً، اور قرآن میں یہ واقعہ بھی آپ کو پڑھایا گیا، بتایا خوب تفصیل سے کئی جگہ ذکر کیا گیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنات یہاں رہتے تھے دنیا میں، اور جو ہے وہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، حضرت آدم کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا، کہ قرآن نے یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے فرشتوں سے یہ بات کہا کہ ہم ایک انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. تو فرشتوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کہ جنات نے فساد و خون پیدا کر رکھا تھا یہاں پر، فتنہ و فساد، کہ اللہ ایک مخلوق نے اتنا فتنہ و فساد پیدا کر رکھا ہے، ایک اور دوسری مخلوق پیدا کر دیں گے تو آپ کی دنیا کا کیا حال کرے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تم جانتے نہیں ہو میں کیسی شاہکار مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں. یہ کہہ کر ان کو چپ کر دیا صاحب. پھر ان کے اس اندر کے اس اشکال کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کا امتیاز اور اختصاص فرشتوں پر ظاہر کرنے کے لیے ایک کلاس کا اہتمام ہوا. حضرت آدم علیہ السلام کو بنفس نفیس خود اللہ تعالیٰ نے پڑھایا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام کلہا کے سلسلے میں تفسیریں الگ الگ ہیں. کیا کیا سکھایا، تمام اشیاء کے نام، ان کے خواص اور اولین آخرین کے علم اللہ تعالیٰ نے سکھا دیے. اب اللہ تعالیٰ آدم جیسی شاہکار مخلوق شاگرد، اور اللہ تعالیٰ خود استاد ہوں، چھوٹے موٹے استاد کا ذرا درمیانی درجے کا ہو، اس کا پڑھایا ہوا نہیں بھولتا آدمی، اللہ کا پڑھایا ہوا کیسے بھول سکتا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے، چونکہ فرشتوں نے یہ کہا تھا اللہ ایسی مخلوق پیدا کریں گے دنیا میں فساد برپا کرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے بتانے کے لیے فساد نہیں ہے انقلاب برپا کرے گی مخلوق میں. دیکھ لو، تو ایک کوئز کمپٹیشن منعقد کیا گیا علمی. ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے، ہوتا ہے نا میرا بیٹا ہے آ جائے سب کے سامنے. دنگلوں میں بھی دیکھا ہوگا جب کوئی اچھا پہلوان ہوتا ہے تو کہتا ہے بھائی پورے کوئی بھی آ جائے لڑ لے، ایسا ہوتا ہے نا. جب شاکر جو اس کا خلیفہ ہوتا ہے، جو اس کو تیار کیا ہوا ہوتا ہے، بڑے ناز میں کہتا ہے ایسے کہتا. اللہ تعالیٰ نے وہی اختیار کیا کہ ایک طرف ہمارے آدم ہوں گے اور تم سب اکٹھے ہو جاؤ اور بتاؤ یہ ان چیزوں کے نام تو بتاؤ. ان کا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ آپ نے جو ہمیں سکھایا، آپ کی ذات پاک ہے، ہم اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں جانتے. پھر آپ حضرت آدم سے کہا کہ آدم انبیاء باسمائہم، ذرا سنائیے تو صحیح، جو آپ ان کو نام سنائیے، ان کو بتا تو دیجیے اپنی شان. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا پڑھائے ہوئے تھے، فٹ سب کو سنا دیا. اب سنا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر حکم دیا کہ اب یہ بات ثابت ہو گئی، اس نے کمپٹیشن جو ہے وہ بیٹ کر دیا، تم سب کو ہرا دیا. یہ عالم ہے، تم جاہل ہو، ہم نے اپنا قانون طے کرنا تھا، اس لیے اس کو علم عطا کیا ہے کہ ہم آج سے قانون نافذ کر رہے ہیں اور یہ بات طے کر رہے ہیں کہ عالم کے سامنے جاہل کو سجدہ ریز ہونا پڑے گا. اس لیے تم سب اس کے سامنے سرنگو ہو جاؤ، ناک رگڑو، ماتھا ٹیکو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سارے فرشتے جو ہے وہ سجدہ ریز ہو گئے الا ابلیس. ابلیس نے منع کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا کہ اللہ میں تو خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیسے اس سے کروں، میں آگ سے بناؤں، یہ مٹی سے بنا ہے. تو قال فاخرج فانک رجیم وان علیک لعنتی الی یوم الدین. یہ بات طے کر دی گئی کہ ہماری زمین میں اہل علم کو فوقیت حاصل ہوگی، سرفرازی سربلندی حاصل ہوگی، اور جہلا کو ان کے سامنے سجدہ ریز اور ناک رگڑنی پڑے گی. جو کوئی اپنے کسی اور عہدے کی وجہ سے، کسی منصب کی وجہ سے، کسی شان کی وجہ سے، کسی چودراہٹ کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، یا اپنی جو ہے اپنی قبیلے کی وجہ سے جو ہے ان سے اہل علم کے سامنے ہیکڑی دکھائے گا، ہم اسے مردود کر دیں گے اور اس پر قیامت تک لعنت ہوگی. تو یہاں بات عرض کرنی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا امتیاز تھا علم.
آپ کا امتیاز تھا. تو آدمی ہم کہلاتے ہیں, تو بحیثیت آدمی ہمارا امتیاز علم ہے, علم ہونا ہی چاہیے. جاہل کو آدمی کہلانے کے بھی حق حاصل نہیں. صحیح بات یہ ہے, کوئی بہت بہادر باپ کا بیٹا ہے, رستم زماں کہلاتا تھا اس کا دادا, اور اس نے بڑی فتح کی تھی, اور آخر میں وہ بزدل ہو جائے, ذرا سا پٹاخہ چھٹا تو وہ چارپائی کے نیچے گھس جاتا ہے, ذرا سی کوئی چیز ہو گئی تو پھر بعد میں کہتا ہے میں شیر خان کی اولاد ہوں, فلاں کی اولاد میں. تو ہر ایک آدمی کہے گا نا چوٹ بند کر بے شرم, بغیر تجھے شرم نہیں آتی, تو بہادر کی اولاد ہے, کہے گا کہ نہیں ہر ایک آدمی ایسی. تو جاہل اگر اپنے کو آدمی کہیں گے تو اس سے بھی کہا جائے خاموش, شرم نہیں آتی, بغیرت. حضرت آدم علیہ السلام کے امتیاز اختصاص تو یہ تھا کہ پوری مخلوق, ملائکہ, نورانی مخلوق سے انہوں نے کمپٹیشن بیٹ کیا تھا, اور تو جاہل ہو کر آدمی کہلاتا ہے. لیکن ہمارا جو امتیاز ہے وہ کیا ہے؟ محمدی ہونا. انما بعثت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے ہمیں شان عطا فرمائی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ بلا شبہ میں معلم ہی بنا کر بھیجا گیا ہوں. صرف عالم ہونا محمدی ہونے کی شان نہیں. آدمی کے لیے تو عالم ہونا کافی ہے, لیکن محمدی ہونے کے لیے معلم ہونا ضروری ہے. اگر وہ معلم نہیں ہے, عالم ہے, تو آدمی تو کہلا سکتا ہے, لیکن وہ اللہ کے نبی کا امتی کہلائے اور محمدی مسلمان کہلائے تو اس کو بھی ظاہر چپ کیا جائے گا. شرم نہیں آتی؟ تو پڑھ کے سب رہ گیا, تیرے علم سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا. صرف وہی آدمی محمدی مسلمان کہلا سکتا ہے جہاں اس کے علم سے دوسروں کو فائدہ ہو. اور یہ پڑھانا, دیکھیے, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان, مرد ہو یا عورت ہو, اس پر فرض, فریضہ. فرض سے بھی موقر لفظ ہے فریضہ. ابھی نئی دنیا کے لوگ آپ روز سنتے رہتے ہیں لازمی تعلیم کا قانون پاس کیا ہے, ابھی پاس ہی کیا ہے, 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نافذ کر کے تشریف لے گئے. تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان کے فرض کا ترک بالاجماع حرام ہے. جس طرح شراب پینا حرام ہے, جس طرح جوا کھیلنا حرام ہے, جس طرح سور کھانا حرام ہے, اس طرح شریعت اسلامی میں جاہل رہنا بھی حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور علم کے 4 شعبے ہیں. جو نہیں جانتے اس کا جاننا فرض, اور جو جانتے ہیں اس پر عمل کرنا فرض. یہ کہتے ہیں پریکٹیکل سے جوڑا ہے ہم نے, سائنس والے کہتے ہیں نا ہم نے پریکٹیکل سے جوڑا ہے علم کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں فرض قرار دیا, علم پر عمل کرے گا, اس کی بڑی برکتیں. جو آدمی نے علم حاصل کیا اس پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ علم اپنے خاص بندوں کو, علم لدنی جو ہے وہ اسے اندر سے پڑھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتے ہیں. جو نہیں جانتے اس کا جاننا فرض, اور جو جانتے ہیں اس کا عمل کرنا فرض, اور اس پر جو ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا. بلغوا انی ولو آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہنچاؤ تم جو ہے جو جانتے ہو دوسروں تک پہنچانا فرض. اس لیے اس حدیث میں جو ہے فرمایا گیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, شارحین نے کہا ہے کہ اس میں اصل میں پڑھانے کو فضیلت ہے, پڑھنے کو ضمناً ذکر کیا گیا ہے کہ پڑھے گا نہیں تو پڑھائے گا کیسے. جیسے استاد بچے کو یہ کہے, جو بچہ گھر جا کر کھانا کھا کر ظہر سے پہلے واپس آ جائے گا اس کو انعام ملے گا. تو یہ گھر جانے اور کھانا کھانے کا انعام نہیں ہے, بلکہ ضمناً ذکر کیا ہے کہ وہاں جانا ہے, جیسے ہی پڑھنے کا نہیں پڑھانے کا ہے. تو ہمارے ذمہ جو پڑھ لیا ہے اس کو پڑھانا. بلغوا انی ولو آیا, امر کے صیغے میں بات کہی گئی ہے کہ ہم دوسرے کو پڑھائیں. اور علم راسخ ہوتا ہے, علم میں آدمی کو مہارت حاصل ہوتی ہے اور مضامین سمجھ میں آتے ہیں پڑھانے سے. اس لیے اصول ہے وہ ٹیچنگ از دی بیسٹ وے آف دی لرننگ. تو ہمیں پڑھانا ہے, اس کو پہنچانا ہے دوسرے کو. جو جان لیا ہے ہم نے, صرف محمدی مسلمان وہی ہے جہاں ہے وہاں سے علم سے دوسرے کو فائدہ ہو. جتنی دیر جہاں رہ رہا ہے اس کے علم سے دوسرے کو فائدہ ہوا تو وہ محمدی مسلمان وہاں رہ کے گیا, ورنہ وہ محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے پر ایک طرح سے کلنک ہے, یہ کہا جائے گا. لیکن افسوس یہ اگر جاہل اپنے کو معلم, صرف عالم ہونا محمدی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے. جاہل اگر اپنے کو محمدی کہے تو آپ سوچئے اس سے زیادہ اور کیا افسوس کی بات ہو سکتی ہے, جو صورتحال ہماری ہو گئی ہے.